قرآن میں قسمیں ہیں، قرآن قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں آتی ہے، پیچھے سورہ بقرہ میں کوئی قسم نہیں اٹھائی، قرآن میں آل عمران میں بھی کوئی قسم نہیں اٹھائی، اس کے بعد سورہ نساء میں پہلی قسم ہے اور بہت عالی شان، خیر سارا قرآن ہی عالی شان، لیکن جتنی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں، پہلی قسم ہے فلا وربک، اور آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو وہ 30ویں پارے میں ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے، اور یہ قرآن کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ یہاں اٹھا رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، ان کا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو جاتے، اور وہ رضا دل سے ہو، اوپر سے نہ ہو۔ حکومت کا فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہوتا ہے، کوئی قانون بنتا ہے ہم مانتے ہیں، کوئی ٹیکس لگتا ہے ہم دیتے ہیں لیکن دل خراب ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی ماننے کی شرط یہ ہے کہ دل بھی ساتھ دے رہا ہو، دماغ بھی ساتھ دے رہا ہو، زبان بھی ساتھ دے رہی ہو، تب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ فلا ورب، یہ اتنی خوبصورت قسم ہے، قسمیں تو بہت ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس میں 11 قسمیں، والضحى واللیل اذا سجا، اس میں 2 قسمیں ہیں، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، یہاں 3 قسمیں ہیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اس میں 4 قسمیں ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسمیں ہیں، اور والشمس وضحاها، اس میں 11 قسمیں ہیں۔ سب سے حسین قسم قرآن کی ہے سورہ نساء، فلا وربک، کیا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، خود ہی تو رب محمد ہے، اور قسم ایسے اٹھا رہا ہے اللہ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور خود قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ بولنے والا اس طرح تاثر دے کہ 2 شکلیں پیدا ہو جائیں، ایک محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی شکل ہو اور ایک اس سے جدا شکل ہو دونوں میں ایک ہی، خود ہی ہے، رب محمد آپ خود ہے، فلا ورب، مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کیا جمال ہے، کیا حسن ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم، کتنا پیار ہے اس میں۔ مجھے آپ کے معبود کی قسم بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا، مجھے تیرے معبود و الہک و خلاقک، مجھے آپ کے خالق کی قسم، مجھے آپ کے معبود کی قسم نہیں ہے، رب، رب جس میں ہے ہی محبت، پالنے والا، پالنے والا، اور پالنے میں تو محبت ہی ہوتی، اس لیے تو ماں کو بھی رب کہا، ان تلد الامۃ ربتہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو اپنے حبیب سے محبت کی انتہا ہے، اور ایک مطالبہ ایسا عالی شان ہے قسم کے مطابق، فلا وربک، اے میرے محبوب یہ بتا دیں ان سب کو، مجھے آپ کے رب کی قسم، خود ہی ہے، قسم ایسے اٹھا رہا ہے جیسے کوئی اور قسم اٹھا رہا ہو، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ انہیں بتا دیں ابتدا میں ہے شہد سے بھری ہوئی قسم، فلا وربک، اور ایک دم پھر لہجے میں اڑان آتی ہے، اور لہجہ ہیوی ہو جاتا ہے، بھاری، اور لا یؤمنون، لہجے میں ہیبت آ جاتی، فلا وربک، شہد ہی شہد ٹپک رہا ہے،
لا یؤمنون، حیبت آ جاتی، بتا دیجئے انہیں کہ سر جھکانا پڑے گا دل و جان سے میرے نبی کے سامنے۔ ایک عجب بات بتاؤں، پورے قرآن میں اطیع اللہ اکیلا نہیں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول اکیلا آیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ صرف اکیلا اطیع اللہ پورے قرآن میں کوئی نہیں، اللہ کی اطاعت کرو، جہاں بھی اطیع اللہ نال ساتھ ہی رسول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت کو تنہا بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یہ بھی اللہ تو حق ہے کہ من یطع اللہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کی اطاعت کی شکل کیا ہے وہ بتائے بغیر تو وہ عبادت قبول نہ ہوگی، وہ اطاعت قبول نہ ہوگی، لہذا ہر جگہ اللہ اپنے ساتھ اپنے نبی کو لائے، من یطع اللہ ورسول، اطیع اللہ واطیع الرسول، اور اکیلا نبی کی اطاعت کو قرآن ذکر کرتا ہے، من یطع الرسول یہ اکیلا آیا ہے، من یطع اللہ اکیلا کوئی نہیں آیا، سبحان اللہ، کہ تسلیم و رضا ہو، تسلیم و رضا ہو، سمعا و طاعتا، دل بھی سر جھکا دے اور یہ سر بھی نیچے جھک جائے اور دل و جان اللہ کے نبی کی بات پر ہو۔ ایک واقعہ سنا تھا، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، وہ منافق تھا، اس کی کھجور تھوڑا یوں ٹیڑھی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں ہیں، جب پھل آتا ہے تو کھجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں صرف اس کو یہ سمجھا دیں کہ اتنی سختی نہ کہ جو گر گئی کھجور وہ تو گر گئی، کسی نے بچے نے اٹھا لی تیرے کام کی تو ہے نہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک، اپنے سے بلائے، کہا بھائی وہ کھجور کا میں تمہارے ساتھ سودا کرنا چاہتا، کہا جی کیا، کہا وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور مجھ سے لے لے۔ اور وہ تو تھا منافق، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے، ہم سارے گھر والے اس کے پھل کے بڑے شیدائی ہیں، اگر کوئی اور کھجور آپ فرماتے میں فوراً پیش کر دیتا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں دے سکتا۔ ہاں خاموش ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا۔ ابو الدحداح ایک انصاری صحابی بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو کھجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں کھجور لے کر دیں؟ ہم نے کہا ہاں جو بھی کر دے میں وعدہ ہے۔ میں کہا بہت اچھا، پیچھے پہنچ گئے، اے بھائی کھجور کا سودا کرو، کرے جا جا، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا تمہارے ساتھ کروں۔ کہنے لگے منہ مانگی قیمت لے لو، کہا بھائی میں نے بیچنی نہیں، کہا بھائی تو مانگ تو صحیح۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا نہ رادھا ناچے گی، ایک محاورہ ہے اردو کا کہ نہ نومن تیل آوے نہ رادھا نچے، رادھا نو نچاون واسطے نومن تیل چاہیے، تو تیل ہی نہیں تو رادھا کیوں ناچے؟ تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں کہ یہ دے ہی نہ سکے، کہنے لگا اپنا باغ دے دو اور کھجور لے لو۔ اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں، ابو الدحداح کے باغ میں 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ یہ بطور اگر آپ اس کو کسی ذمہ دار کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اتنی بڑی یہ دولت اور سرمایہ ہے، 600 کھجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ابو الدحداح کی سنو، کہہ رہے ہیں پھرو گے تو نہیں اپنے معاہدے سے، پھرو گے تو نہیں؟ سبحان، پھرنا تو اس کو چاہیے، نہیں میرا دماغ خراب ہے، 600 کھجوراں تینوں دے کے دے آپ میں روٹی کی تھکا ہوں۔ یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، یہ یوں کہہ رہے ہیں
اپنی بات سے پھرو گے تو انہوں نے کہا میں کیوں پھروں گا، میں کوئی پاگل؟ کا ڈن، باغ تیرا کھجور میری، فلا وربک، دوڑ لگائی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ابشر، مبارک، کیا ہوا؟ کہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ اس کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا کتنے میں؟ کہ 600 کھجوریں دے دی، باغ دے دیا پورا۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا بھی کینسل، پہلا معاہدہ کینسل۔ یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پہلے تو ایک کھجور تھا، کھجور کے بدلے کھجور تھی، تو نے تو باغ دے دیا، تو سن اپنے نبی کی زبان سے، کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح، میں ابھی دیکھ رہا ہوں تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات اللہ نے لگا دیے، اور تیرے لیے عالی شان گھر بنا دیے، چونکہ ہر باغ میں انصار گھر بناتے تھے، کہ جتنے باغ ہیں اتنے تیرے محل ہیں، میرے رب نے تیرے لیے بنا دیا۔ کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور وہاں سے دوڑ لگائی اور پہنچے اپنے باغ، اندر نہیں گئے، چار دیواری ہوتی تھی حفاظت کے لیے، اندر نہیں گئے کہ کہیں دیکھ کے کوئی دل پہ اثر نہ ہو جائے۔ باہر سے ام الدحدہ، کھجوروں کے زمانے میں انصار باغوں میں شفٹ ہو جاتے تھے راکھی کے لیے، حفاظت کے لیے، تو بچے اور بیوی باغ میں تھے، تو انہوں نے اندر سے جواب دیا جی، کہ باہر آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہ ہم نے باغ اللہ کے نبی کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا ہے۔ تو ان کی بیگم نے یہ کہا رب حل پہ، کیا بڑا سودا کر لیا آپ نے، کیا بڑا سودا کر لیا۔ حالانکہ وہ کہتی ہیں بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے، روٹی کہاں سے آئے گی؟ انہوں نے کہا رب حل بے، بہت عالی شان سودا کیا ہے۔ یہ مزاج ایمان ہے اللہ کے رسول کے سامنے، کہ ہمیں آپ کے سانچے میں ڈھلنا ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار لو تو اللہ اصل کا حاملہ کر دے، کہ اللہ کو اپنے نبی کی ہر شے پسند ہے۔ تو یہاں نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اپنے نبی کا حلیہ ہی بنا دوں، حلیہ ہی بنا، وہ یہ محاورہ کہتے ہیں شکل مومنہ کرتوت کافرہ، تو میں کہتا ہوں شکل بھی کافرہ بنا لے، کرتوت بھی کافرہ بنا لے، یہ تو دو گناہ ہو گئے۔ ہم صرف اپنے نبی کی نقل اتار لیں اور اللہ کے حوالے کرے، اللہ اس پر ہی پتہ نہیں کیسے کیا فیصلے فرما دے۔ کہ اللہ کو اپنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا، یا اللہ یہ جادوگروں کو ہدایت کیسے دے دی؟ کہا تیری نقل اتار کے آئے تھے، تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے سب کو ہدایت دے دی۔ تو ہم بھی اپنے نبی کی نقل اتار لیں۔ پھر اپنے جنت میں ایک جمعہ بازار لگے گا، حدیث یاد آتی، تو اللہ کے دیدار سے جب واپسی ہوگی، ہر جمعے یہ بازار لگے گا، عورتوں کا الگ ہوگا، مردوں کا الگ ہوگا، اور اس میں جنت کی حوروں کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے یہ بازار ہے، اور مردوں کے لیے۔ اس بازار میں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن ایک چیز جس کو میرے نبی نے ہائی لائٹ کیا، کہ اس میں بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں، عورتوں کے بازار میں عورتوں کی ہوں گی، اور مردوں کے بازار میں مردوں کی تصویریں ہوں۔ ہر تصویر کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ کو میں پسند ہوں تو میں آپ کے سانچے میں ڈھل سکتی۔ ایک سیکنڈ، ادھر تو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے اور پھر کتنا اس میں کھپنا تپنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ کام نہیں بنتا، اور وہاں ایک لمحے میں آپ پسند فرمائیں گے، اگلے لمحے میں آپ کی شکل ویسے بن چکی ہوگی۔ آپ کی بیگم دوسرے بازار میں، اسے وہاں کوئی شکل پسند آ گئی، تو اسی لمحے میں اس کی اگلی تصویر غائب ہو جائے گی اور وہ فٹ ہو جائے گی، اسی لمحے۔ اب یہ دونوں جنت میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ اجنبی نہیں ہوں گے جو تسی کتھوں آ گئے ہو، ایک دم پہچانیں گے کہ ہاں یہ میرا خامن، شکل اللہ نے بدل دی، وہ کہے میری بیگم، اللہ نے تصویر بدل۔
اور پہلے ہی اتنا حسن ہوگا کہ اس کو زوال نہیں ہے اور وہ لفظوں میں نہیں آ سکتا. كأنهن الياقوت والمرجان كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن بيض مكنون عربا أترابا كواعب. کیا تعریف اللہ کر رہا ہے جنت کی لڑکی کی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الجمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین عندهم قاصرات الطرف اتراب فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پہلے اتنی انتہا ہے حسن و جمال کی، پھر اس پر مزید وہ تصویریں اس سے بھی عالی شان ہوں گی. آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے اندر ڈھل سکتی ہوں، میں یوں ہوگا ایسے. تو یہ شوق تو جنت میں پورے ہو جائیں گے. یہاں وہ اپنے آپ کو بناؤ جو میرے نبی نے اپنے آپ کو بنایا. اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ کو اچھے لگو. میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، بیان کے بعد کمرے میں تھا تو باہر رش تھا، دروازے میں شیشہ لگا ہوا تھا. تو ایک آدمی رونے کی شکل ساتھ ایک بچہ، مجھے اندازہ ہو گیا ملنا چاہتا ہے اور ساتھی ملنے کے لیے روک رہے تھے، بیان کر کے آئے. میں نے کہا اس آدمی کو اندر بھیج دو. وہ اندر آیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، اور آتے میرے سامنے جو میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، اور ساتھ ہی رونے لگا. یہ بیمار ہے. میں نے کہا اس کو کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں سوراخ ہے. میں نے کہا تو اس کا تو آپریشن ہوتا ہے. کہ میں غریب آدمی ہوں، 2.5-3 لاکھ کا خرچہ ہے، میں کہاں سے کروں. میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا اس کے بعد، تو وہ مجھے بالکل اپنے بیٹے علی کا ہم شکل نظر آیا. وہ بھی چھوٹا تھا. اب یقین مانے میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے کون ہے، صرف اس بچے میں نے اپنے بچے کی شبیہ دیکھی، مجھے اتنا پیار آیا. میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے اسی وقت فون اٹھایا، میں نے کہا ایک مریض بھیج رہا ہوں، اس کا 1 پیسہ نہیں لگنا چاہیے، سارا اس کا علاج ہم کریں گے. ان کا ٹھیک ہے بھیج دو. اس کا صرف کوئٹے سے لاہور کا کرایہ اور لاہور سے کوئٹے کا کرایہ خرچ ہوا، باقی سارا انتظام کیا کس بات پر؟ میرے بیٹے کے مشابہ تھا. تو میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اور اپنے بچے کی شبیہ سے محبت آئی اور میں نے اس کا علاج کروایا. تو جب اللہ اپنے حبیب کی شبیہ تم میں دیکھے گا تو اس کو کتنا پیار آئے. تو یہ فلا وربک میں اللہ نے اپنے حبیب سے عشق مانگا ہے، سمن و طاعتن، عشق مانگا ہے، پیار مانگا ہے، محبت مانگی ہے. صرف یہ نہیں مانگا کہ اس کے فیصلے قبول کرو، یہ مانگا ہے کہ دل جان کی گہرائیوں سے قبول کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم خواتین و حضرات اور پیارے بچے بچی، اس دنیا کا سب سے عظیم پروجیکٹ انسان ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا منصوبہ انسان ہے. اس کائنات میں سوائے انسان کے، اگر انسان نہ ہو تو اللہ کے لیے کوئی ریفرنس نہیں ہے. اللہ کو اللہ ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے. پوری کائنات ہو اور انسان نہ ہو تو اللہ کا تعارف نہیں ہو سکتا. سے ایک روایت میں سند کے لحاظ سے تو کمزور ہے، موضوع متن کے لحاظ سے صحیح ہے، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الانسان.
میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا جی میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو تو میں نے انسان کو پیدا کیا۔ پہاڑ ہوں، جنگل ہوں، دریا ہوں، درخت ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، سمندر ہوں، مچھلیاں ہوں، شیر ہوں، چیتے ہوں، اللہ کی تو پہچان کروانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے انسان کو پیدا کی اور اس کو اپنا سب سے بڑا ریفرنس بنایا۔ سب سے عظیم شاہکار اللہ نے انسان کو بنایا۔ جب اللہ نے کائنات کے بنانے کا ذکر کیا قرآن میں، پوری کائنات، تو اپنا تعارف اور طرح سے کروایا۔ جب صرف ایک انسان کے پیدا کرنے کا ذکر کیا تو اپنا تعارف ایک عظیم و شان طریقے سے کروایا۔ اللہ اب کائنات کو کیسے بیان کے بعد کس طرح اپنا تعارف کرواتا ہے؟ ان ربکم اللہ، تمہارا رب ہے اللہ۔ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا۔ یغشی اللیل النہار، دن رات کو آگے پیچھے چلایا۔ یطلبہ حثیثا، دن آگے دوڑتا ہے، رات پیچھے دوڑتا۔ الشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند، ستارے، مسخرات بامرہ، سب اللہ کے غلام ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سب غور سے سنو، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، اب یہاں تعارف کراتا ہے کہ بابرکت ہے، پوری کائنات کا پالنے والا۔ رب کا مطلب ایک پالنے والا، ایک لارڈ، پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا شہنشاہ۔ اب اللہ صرف انسان کو بتائے گا کہ میں نے انسان کو بنایا، پھر اپنا تعارف دیکھیں وہ کیسے کروائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے نکال کر ایک جوہر میں بدلا۔ ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں جگہ دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس پانی کو ہم نے ایک جونک کی شکل دی۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس جونک کو لوتھڑے کی شکل دی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیوں کو پرویا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر شکل چڑھائی، گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکلیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ کہتا ہے بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے حسین پیدا کرنے والا ہے اور سب سے حسین خالق، رب العالمین اور احسن الخالقین، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کائنات کی پیدائش پر کہا رب العالمین، اور انسان میگا پروجیکٹ ہے، باقی سب پروجیکٹ بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہ پروجیکٹ ہمیشہ رہنے والے، باقی سارے پروجیکٹ اللہ مٹا دے گا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اللہ کہتا بھی جاؤ دنیا پھر کے دیکھو تم سے پہلی قوموں کے پروجیکٹ کیسے برباد ہوئے پڑے۔ انسان ایک ایسا میگا پروجیکٹ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ موت اس کے لیے فنا نہیں ہے، شفٹنگ ہے۔ ہم کہتے ہیں انتقال فرما گئے، انتقال فرما گئیں، شفٹ ہو گئے، یہاں سے وہاں چلے گئے۔ تو اس کائنات کے اس عظیم پروجیکٹ کو بنانے کے بعد اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں سب سے حسین خالق، مجھ سے زیادہ خوبصورت خالق کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کو راہبری فرمانے کے لیے ان کے اندر پیدائش سے پہلے ہی علم ڈال دیا، اور وہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ چونٹی کو لائن بنانا کوئی نہیں سکھا تھا، پرندوں کو ہوا میں اڑنا کوئی نہیں سکھا تھا، مچھلی کو تیرنا کوئی نہیں سکھا تھا، سانپ کو ڈسنا کوئی نہیں سکھا تھا،
شیر کو دھاڑنا کوئی نہیں سکھاتا، عقاب کو جھپٹنا کوئی نہیں سکھاتا، پیدائشی۔ سیب کے درخت کو آپ دیکھو گے سیب ہی نکلے گا، کبھی آم نہیں نکلے گا۔ آم کے درخت پر کبھی کریلا نہیں نکلے گا۔ ساری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈال دیا۔ پہاڑ کا پتھر نرم نہیں ہوگا، ریت سخت نہیں ہوگا، ہوا بے رنگ رہے گی، پھل پھول رنگدار رہیں گے، کوئل کا نغمہ اپنا ہے، بلبل کا نغمہ اپنا ہے، چنبیلی کی مہک اپنی ہے، گلاب کی خوشبو اپنی ہے۔ یہ سب میرے رب کے بنائے ہوئے رنگ ہیں، اور اس میں رنگ بھرنے والا بھی میرا اللہ ہے، اور ان کو راہبری دینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ ہم گلاب کی پتی میں کوئی خوشبو انجیکٹ نہیں کرتے، اللہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ چھوٹی سی تتلی ہوتی ہے، اس کے چھوٹے سے پر کیا خوبصورت پرنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا کے بھیجتا ہے۔ کوئی باہر سے اس کو پرنٹ نہیں دیتا، وہ اتنے سے انڈے سے نکلتی ہے اور کیا عالی شان پرنٹ لے کر وہ باہر آتی۔ انسان ایک میگا پروجیکٹ ہونے کے باوجود پیدائشی طور پر جاہل ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ہم نے تمہیں دنیا میں جب پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کتا جانتا ہے زندگی کیسے گزارنا، اور وہ جیسے بھی گزارتا ہے اس کو سارا اس میں فیڈ ہوتا ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ مجھے ایک اچھی زندگی کیسے گزار، ایک اچھا انسان، ایک اچھی عورت، ایک اچھا مرد، اچھا بیٹا بیٹی مجھے کیسے بننا ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، 1,24,000 انبیاء، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کی آمد تو ہوئی 571 عیسوی میں، لیکن آپ کی آمد کا اعلان پیچھے سے ہو رہا تھا، پہلی کتابوں میں اعلان ہو رہا تھا۔ ہر نبی کو کہا جا رہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے جنت میں پڑھا، تو آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی بیگم کا مہر ادا کر۔ تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے؟ تو جنت تو سونے چاندی سے بھری پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ مہر ہے۔ اتنا پہلے سے اعلان شروع ہوئے کہ ایک ہستی آ رہی ہے۔ شاید پچھلی کتابوں کی روایت آپ کو نقل کر کے چند جملے نقل کر کے بتاتا ہوں کہ آپ نے حضرت شائع پہ وحی اتاری، اور شائع علیہ السلام بولے یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان سن، اے زمین کان لگا، ان اللہ یرید ان یدبر امرا و یقضی شأنا هو منفذہ۔ اللہ ایک عظیم الشان منصوبہ ظاہر کرنے والا ہے۔ یرید ان یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء۔ اللہ صحراؤں کو باغ بنانے والا ہے اور چرواہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے۔ وَيُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، اور ایک نہ لکھنے پڑھنے والی قوم میں اپنا نبی بھیجنا چاہتا ہے۔ وہ نبی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی کی صفات کو ہم گن نہیں سکتے، ساری دنیا کے علامے اکٹھے ہو جائیں ایک ذرہ بھی اس میں سے نہیں کم کر سکتے، اتنی لامحدود ہیں۔ اس میں سے اللہ نے ایک صفت کو اجالا کر کے بتایا کہ ایک نبی آئے گا، آج سے ہزاروں سال پہلے کا اعلان سنا رہا ہوں، ایک نبی آئے گا، وہ کیسا نبی ہوگا؟ لا یقول الخنا، وہ آخری ہوگا، وہ سب سے بڑا رسول ہوگا، وہ قرآن والا ہوگا۔ کتنے تعارف ہیں، کتنے ریفرنسز ہیں، لیکن میرے اللہ نے کہا وہ ایسا نبی ہوگا کہ اس کی زبان سے کبھی ایسا بول نہیں نکلے گا جو کسی کو دکھ پہنچائے۔ میرا سارا ملک زہریلا ہو چکا ہے، اور زبانوں میں اتنا زہر ہے
لکھنے والے کے قلم میں زہر ہے، بولنے والے کی زبان میں زہر ہے، دیکھنے والے کی آنکھ میں زہر بھرا ہوا ہے۔ اور میرے اللہ نے ہزاروں سال پہلے میرے نبی کی صفت کو ہائی لائٹ کیا کہ ایسا نبی بھیجوں گا جو کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولے گا۔ یہ میرے نبی کی سیرت، جیسے ہمارے عزیز جہاں زیب نے اشارہ کیا کہ والدین پریشان ہیں بچوں کا، کہ یہ ہماری خوبصورت نسل، ہمارے بعد ہماری نشانی، اور آج کا خوفناک ماحول، ہم اس دھارے کا رخ بدل نہیں سکتے، لیکن ہم اس کے آگے دیوار کھڑی کر سکتے۔ وہ ہے میرے نبی کی خوبصورت زندگی اور میرے نبی کا تعارف، چونکہ ہر بچہ اپنے اندر اللہ اس کے رسول کا تعلق لے کے پیدا ہوتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے مردوں عورتوں جنات کو ڈیزائن کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، چونکہ تو ڈیزائن میں یہ چیز ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، میری کمر میں درد ہوا، 2 مہینے کا ریسٹ بتایا ڈاکٹر، چھٹیاں تھی جون جولائی، تو سارے بچے گاؤں میں آئے ہوئے تھے، میرے بچے، بھائی کے بچے، بہنوں کے بچے، پورا ایک میلہ لگوایا ہے۔ تو اب میں مصروف آدمی، فارغ رہنا مصروف آدمی کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ میں کہا میں وقت کیسے گزار؟ تو میں نے سارے بچے اکٹھے کر لیے اور ان کو میں نے کہا بھائی آپ کو اپنے نبی کی کہانی سناتا۔ تو میں نے انہیں روزانہ اپنے نبی کی کہانی سنانا شروع کی، تو بچوں کی ایکسائٹمنٹ اتنی بڑھ گئی کہ 10 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، 9:30 بجے بچے جمع ہو رہے ہوتے تھے، جلدی آئیں بابا جلدی آئیں، اور میں 1 گھنٹے کے بعد سٹاپ لیتا، بس بھائی باقی کل کہتا نہیں اور ابھی اور سنائیں اور سنائیں۔ آخری دن میں نے مضمون بیان کیا، آخری دن آپ کی وفات، اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو بیان کروں، وفات۔ تو اس کو سن کر میرا بھتیجا، اس وقت کو ہوگا 5 سال، وہ اپنی ماں کے گلے رکھ کے اتنا رویا کہ سب کو رلا دیا، کہ کہنے لگا ہمارے نبی فوت کیوں ہو؟ حالانکہ اس کو بھی پتہ بھی نبی کیا ہوتا ہے، اس کو بھی نبی کی پوری ڈیفینیشن بھی معلوم نہیں، لیکن وہ چپ ہے جو اندر اللہ نے ڈالی، وہ ایکٹیویٹ ہو رہی تھی، وہاں میسج جا رہا تھا، تو ایکٹیویٹ ہو گئی، اس نے ہچکیاں لے کے رویا کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے۔ اور میں عمرے پر گیا تو میرا بچہ سب سے چھوٹا 4 سال کا اپنی ماں کے ساتھ سلام پڑھنے گیا، تو وہاں ضد کر کے کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، ماں مجھے اپنا نبی دکھاؤ۔ ہاں 4 سال کے بچے کو بیچارے کو تو پتہ ہی کہ نہیں میں نے اپنا نبی دیکھنا ہے، مجھے اپنا نبی دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے بادشاہ نہیں بھیجے، سائنسدان نہیں بھیجے، فزکس کیمسٹری جاننے والے نہیں بھیجے، انبیاء بھیجے۔ اور ہماری لاٹری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی کا نبی ہونا ہمارے مقدر میں آیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو پہلے اعلان کر رہا ہے ایک نبی بھیجوں گا۔ کوئی اور صفت بھی تو کہہ سکتے تھے، وہ آخری ہوگا، ایسا حسین ہوگا، ایسا فصیح و بلیغ ہوگا، نہیں، وہ ایسا ہوگا کہ ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ میرے نبی، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں، ان کی زبان کا بول سیدھا کر دیں، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ معاشرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی اللہ ان کو زندگیاں دیں، ان کی شادیاں ہوں، جو اپنی اگلی فیملی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ سب سے زیادہ جو گھر ٹوٹ رہے ہیں اور پیچھے بھی ٹوٹے اور آئندہ بھی ٹوٹیں گے، اس کے پیچھے کوئی بڑے جھگڑے نہیں، صرف گندی زبان ہے، صرف یہ خوفناک زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو اعلان پہلے کرائے۔ ایک صفت اور آگے اگلی بتاتا ہوں۔ ایک زبان معاشرے کو برباد کرتی ہے، ایک تکبر لے ڈوبتا ہے، میری ناک اونچی ہے، یہ تکبر لے ڈوبتا ہے اور بڑے بڑے فتنوں کو جنم دیتا ہے۔ تو اگلی صفت اپنے نبی کی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نبی ایسے ہوں گے، لَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ
لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، کہ وہ نبی ایسی تواضع عاجزی والے ہوں گے کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلیں گے تو چلنے کی آواز نہیں آئے۔ خشک لکڑی پہ چڑیا بھی ایسے چلے نا پنجوں کے ساتھ تو کڑ 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 کی آواز آتی ہے، اور میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ پاؤں کے چلنے کی آواز نہیں آئے۔ یہ دو صفتیں، ایک ہمارے اندر سے تکبر نکل جائے اور ایک زبان کا بول ٹھیک ہو جائے تو ہمارا معاشرہ خوبصورت ترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہ نسل بچ جائے، یہ نسل محمدی ہے، یہ محمدی بن جائے۔ ہمارا یہ کاروبار ہے کہ ہم اس نسل کو محمدی بنانا چاہتے ہیں، انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، اس معاشرے کا بہترین فرد بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سوائے سیرت کے اور کوئی نسخہ نہیں، کوئی ٹونک نہیں، چونکہ انسانیت کی معراج ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسن و جمال کی معراج ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل دین دے کر بھیجا، آپ نے 23 برس کی محنت فرمائی، 13 برس مکے میں، پھر جب وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینے تشریف لے گئے، 10 برس وہاں قیام فرمایا۔ ایک آپ کو حدیث سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو، اکرمو اولادکم، خاص طور پہ ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں، ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے، پڑھے نہیں ہو، سکول نہیں گئے ہو، ٹیوشن نہیں پڑھی ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پہنا، اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت کر رہی۔ میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہو، جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملے گی۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گا، تو اب حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے۔ کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس اتنے ہی انہوں نے 2 لتر مارنے آئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارے سے۔ جب تک حسن حسین علیہم السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہ عزت دی، اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھیرتے ہی آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کر، اور آپ ان کے لیے گھر آتے، روزانہ ٹائم نکالتے۔ آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں، کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو، صرف محبت ٹرانسفر کرو، ٹائم دو، موبائل آف کرو، ٹی وی آف کرو، اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، آپ کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے۔ بلوٹوتھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا؟ دسو بھائی۔ تو ہمارے بچوں کے بلوٹوتھ آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے، ڈانٹ ٹپٹ کی۔ 3 سال کا بچہ بھلا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے؟ 3 سال کا بچہ ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے، باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے
اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے۔ پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے، اونٹ کیسا ہے؟ کہ دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے۔ شہنشاہ ہے انبیاء، انبیاء کے بادشاہ نہیں، پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین ہستی روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ ادھر چھوٹا سا تاجر کہتا ہے ٹائم کوئی نہیں، یہ مائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں۔ یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ ہم پہ خوش، اللہ ہم سے راضی ہو۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو۔ اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا، اس سے گالی، اس سے غیبت، اس سے چغلی، اس سے شکایت، اس سے تانے، اس سے طنز اللہ کے واسطے نکال، اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو۔ کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر۔ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے، اور اس آنے والے سیلابی ریلے کو جو فحاشی، عریانی، بد اخلاقی، بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے، اس سے یہ ہمارے بچے سیسا بلائی تیوار بنے۔ اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کہ کمروں میں بند کر دو، اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شیدائی بنا دو، اپنے محبوب کی محبت دے دو، اور پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔